جب زندگی میں یہ ایک چیز محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اور اگر آج جو تم نے چاہا اگر وہ تمہیں نہ ملا تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اگر دنیا کے تمام دروازے بھی تم پر بند کر دیے جائیں تو رب کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ تو تمہارا اس وقت بھی منتظر ہوتا ہے جب تم اسے فراموش کر بیٹھتے ہو۔ جب اللہ تمہاری من پسند چیز تمہیں نوازنا چاہتا ہے تو وہ ماحول میں حیران کن راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، تو سنو، جب یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوری جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو اور وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ یاد رکھو یہ وقتی آزمائشیں تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم نے اپنا حال دل ان کو سنا دیا نا، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دلوں کے راز کو سنبھال لے گا۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے آثار میں لے کر ناممکن چیز تمہیں نواز دے گا۔ قرآن میں اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تم دیکھنا، تم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھو گے، اور جان لو کہ جب اللہ تمہاری کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا وہ شعور دیتا ہے جو تمہیں تاریک راہوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ گزر کا مسافر بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جانتے ہو اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاؤں کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہیں۔ اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں، تبھی اللہ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو تمہاری صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہے۔ تم مطمئن رہنا، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری کہانی کو خوبصورت موڑ پر لے جانے والی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب اللہ تمہاری کوئی ناممکن دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی میں آئی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، اور تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگے، تو سمجھ لینا تمہاری بار بار کی گئی یہ درد بھری پکار آسمانی عطاؤں کے ان تاروں کو چھیڑ رہی ہے جہاں سے رب کی وہ برسات ہوتی ہے کہ جس کی جلتھل سے خزاں بری زندگی پھر سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آج تم کسی دعا کی قبولیت کے شدت سے منتظر ہو
تو سنو تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ اس میں 3 ایسے دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دل، انسان کا دل، اور ان تینوں کا ایک ساتھ ملنا ناممکن دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ عنقریب وہ تم پر اپنا کن خاص کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل اسے اپنے کرم سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیالوں میں بھی نہ ہوگا۔